یہ آواز باہر بھی جا رہی ہے تو میری مائیں بہنیں بھی اس آواز کو سن رہی ہیں، وہ خدا کا خوف کرے، گھر کو نماز کا گہوارہ بنائے، ورنہ کیا حال ہوگا۔ ارے ایک آواز تو سنو، پتہ چلتا ہے واقعی اصل نماز کے عمل کرنے والے تو صحابہ تھے۔ فرمایا حضرت صدیق اکبر فرماتے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ نوٹ ہے بات، فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ دین سے بھی خارج ہو گیا۔ بڑی توجہ خیز بات ہے، وہ چیز جس کا ہم رونا دھونا شام فجر روتے ہیں دھوتے ہیں، اگر اس حدیث کو سمجھ لیں شاید ہمیں اسلام کی ہی سمجھ آ جائے۔ فرمایا کہ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ یوں سمجھ لو جو اسلام کے اصول ہیں وہ 5 چیزوں پر ہیں۔ ہم کسی بھی ادارے میں داخل ہوتے ہیں، بچہ داخل کرواتے ہیں، ہم اسپتال میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں رول اینڈ ریگولیشن پر لکھے ہوتے ہیں، یا عمومی طور پر لکھا ہوتا ہے بھی احتیاطی تدابیر، یا تو لکھا ہوتا ہے بھی ادارے کے قوانین، یا لکھا ہوتا ہے اصول و ضوابط۔ سمجھ لو تو یہ اسلام کے اصول و ضوابط ہیں، جو ان کو سمجھ گیا سمجھو کہ وہ اسلام کی چاشنی لذت کو بھی سمجھ گیا۔ اچھا یقین کرو ان اصولوں کو سمجھ بھی وہی سکتا ہے جو ان اصولوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، جو عمل پیرا نہیں ہوتا وہ نہیں سمجھ سکتا ان کو۔ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، فرمایا اس بات کی شہادت یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرمایا وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو ہر بندہ گواہی دیتا ہے۔ بعض حدیثوں کے مفہوم سے یہ بھی ملتا ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ ہو، فرمایا سمجھو وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ ہاں بڑا انعام ہے یہ، اللہ تعالی ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ ہاں فرمایا یہ کلمہ، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ بندے کے خاتمے پر ہے۔ ہاں اس لیے تو آپ دیکھا ہوگا نا بزرگ اور ہر مسلمان شخص اس چیز کا جو دعا کرتا ہے، اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں کچھ اور بزرگوں کے بارے میں ہے، فرمایا کہ وہ اپنی آخری عمر میں بڑے پریشان حال رہتے تھے، تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جی آپ کیوں پریشان حال رہتے ہیں؟ آپ نے بڑا اسلام کا کام کیا، بڑے محدثین بنائے، بڑے مفکرین بنائے، علماء بنائے۔ نے کہا بیٹا بات یہ ہے انسان کی اصل عید اس دن ہوگی جس دن دنیا سے جائے گا اور اپنا ایمان سلامت لے کے جائے گا، اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے۔ ہاں تو ہمیں چاہیے ہم ہر نماز میں یہ دعا کریں، اللہ ہم سب کو ایمان سلامت لے کر جانے کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا کتنا لوگ ہیں جن کا مرتے وقت ایمان چھن جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا میں سے وقت سے۔ فرمایا کہ اس چیز کی گواہی دینا یہ ایک چیز ہوگی۔ دوسری فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا۔ میں اگلے دن جو ہے اس حدیث کو پڑھ رہا تھا تو مختلف اور کتب کا بھی مطالعہ کیا، اس میں صحابہ کے کرام کے اقوال اور بزرگوں کے اقوال اتنا زیادہ تھے کہ میں نے کوشش تو کی چلو یاد کروں، مگر وہ یاد ہونے والے تو میرے سے تو نہیں تھے، تو میں نے نہ کتاب پہ ڈائری پہ لکھ لیے۔ یقین کریں آپ صحابہ کرام کے اقوال سنیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ صحابہ کرام نماز سے کتنا محبت کرتے تھے، اور کس لیے انہوں نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ہے نماز، کیونکہ اس میں سے ہر رکن کیا ہے، اسلام کی کیا ہے، بنیاد ہے۔ میں نے خیر ترتیب سے کچھ صحابہ کرام کے اقوال کتب سے لیے، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ ہو گئی، ابوبکر بن شیبہ، اور مصنف عبد الرزاق، اور بھی کتب تھی
جیسے طبرانی شریف ہے، بیہقی شریف ہے، ان احوال سے جو ہے کتاب الآثار ہے، ان سے میں نے کچھ اقوال لیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ ستون ایسا پلر آگے ہے نا، اگر پلر نہ ہوئے تو بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکنی نا۔ کہا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ دین سے خارج ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میری آواز باہر بھی جا رہی ہے تو میری مائیں بہنیں بھی اس آواز کو سن رہی ہیں، وہ خدا کا خوف کریں، گھر کو نماز کا گہوارہ بنائیں، ورنہ کیا حال ہوگا۔ ارے ایک آواز تو سنو، پتہ چلتا ہے واقعی اصل نماز کے عمل کرنے والے تو صحابہ تھے۔ فرمایا حضرت صدیق اکبر فرماتے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ نوت ہے بات، فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ دین سے بھی خارج ہو گیا۔ ارے اب تو جو دین سے نکل گیا کچھ بچ گیا اس کا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، آپ فرماتے ہیں جس کا نماز میں حصہ نہیں، اللہ اکبر، کمال کی بات کی، فرمایا لوگوں سنو، جس کا نماز میں حصہ نہیں اس کا دین میں بھی کوئی حصہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے تو یقین کرو منہ دھوتا یا کوئی نہیں، نمازی بھی نہیں ہوتے تو الحمدللہ اسی 8 سال دین پڑھنے ساڑھے تو وڈے پہ آئے کے بارو فتوے دینے میں، ہاں جی یہ بات یوں ہے، یہ بات یوں ہے۔ حضرت پوچھو نماز وہ ہے، وہ کہاں ہے؟ تو فرمایا جس کا نماز میں حصہ نہیں، ارے اس کا تو دین میں حصہ نہیں۔ فرمایا حضرت عمر صدیق اکبر کے قول سے بے نمازی دین سے نکل گیا، اور حضرت عمر کے قول سے بھی بے نمازی دین سے نکل گیا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، آپ نے خطبے میں فرمایا جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، ارے سنو پھر حضرت عثمان غنی کا قول امام بیہقی نے نقل کیا، فرمایا جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، حضرت عثمان نے فرمایا وہ شخص کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فتویٰ کو مولوی نہیں دے رہے، وہ شخصیات دے رہی ہیں جن کو حضور نے فرمایا حجت ہیں، ہاں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد ان کے پیچھے چلنا۔ سنیے مولا علی کا کلام، حضرت علی فرماتے ہیں، فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ ارے تھوڑی سی بے نمازی توجہ تو کرے نا، میں بات کیا کر رہا ہوں، بات اپنی نہیں کر رہا، بات تمہاری نہیں کر رہا، بات صحابہ کرام کی کر رہا ہوں کہ نماز سے کیا محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو نماز چھوڑتا ہے فرمایا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ اب دیکھ لو میں نے جتنا 5ویں صحابی ہیں جن کا قول میں بیان کر رہا ہوں تو سب کی روح سے یہی ہو رہا ہے کہ بندہ اسلام سے بے نمازی باہر ہو رہا ہے۔ چھٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن فرماتے ہیں جو نماز چھوڑتا ہے وہ شخص کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے قول سے یہ مراد ہے جو شخص دنیا میں نماز چھوڑتا رہا، فرمایا کیسے کفر کے قریب ہوا، فرمایا مرتے وقت کافر ہو کے مرے گا۔ ابھی بھئی مولوی فتویٰ دے تو کوئی بات ہو سکتی ہے، ادھر سے کہاں سے فتوے آ رہے ہیں۔ 7ویں صحابی حضرت جابر بن عبداللہ، آپ فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے باہر ہو گیا۔ اسی کہنا کہ اگر ایک کدی چھوٹ گئی کوئی گال نہیں ہے رہا کوئی، تو آپ حضرت جابر بن عبداللہ کی بات سن لیں، ہمارا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، ارے بھیا وہ اللہ کی ذمہ داری سے باہر ہو گیا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں آپ کا یہ قول نقل ہے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں یہ بات نقل کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نماز چھوڑنا کفر ہے، اور جو نماز چھوڑتا ہے اس پر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے۔ یقین کریں میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہر ایک صحابی کا قول دوسرے صحابی سے زیادہ ڈرانے والا ہے۔